اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ یہ واحد عمل ہے جس میں فرشتے بھی مومنوں کے ساتھ شریک ہیں اور اللہ خود شریک ہے اپنی شان کے مطابق۔ بڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، دور طالب علمی تھا تو ایک صاحب مجھ سے بحث کرنے لگے کہ آپ اذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، حالانکہ شرعاً ایسا حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ نے آیت درود کو پڑھا کبھی توجہ کے ساتھ؟ کیا ہے؟ کہنے لگے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو حضور پر درود و سلام بھیجو۔ کہنے لگے اتنی آیت ہے؟ میں نے کہا کہ قاعدہ یہ ہے المطلق یجری علی اطلاقہ، کہ مطلق کو جب تک قید کرنے کا کوئی نہ کوئی دلیل نہ آ جائے وہ مطلق اپنی جگہ پر اطلاق پر رہتا ہے۔ آپ یہاں پر یہ ثابت کر کے مجھے دے دیں کہ اس جگہ پڑھنا چاہیے، اس جگہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس ٹائم پر پڑھنا چاہیے، اس ٹائم پر نہیں پڑھنا چاہیے، دن میں پڑھنا چاہیے، رات میں نہیں پڑھنا چاہیے، یا رات میں پڑھنا چاہیے دن میں نہیں پڑھنا چاہیے، کوئی قید ہے اس آیت مبارکہ میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا ہر اچھے کام سے پہلے اگر آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو پھر اس میں کیا قباحت ہے؟ اور دوسری قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے سورۃ الانشراح کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند کر دیا ہے۔ ہمارے درود پاک پڑھنے سے حضور کے درجے نہیں بلند ہوتے، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں اور بھیجتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود آپ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، ابھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرنے سے اور آپ پر درود پاک پڑھنے سے۔ یَعْسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ رب العزت آپ کو ان قریب مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود مقام شفاعت بھی ہے۔ قیامت کا منظر کبھی سامنے لائیں، نفسی نفسی کا دور، ہر ایک بھاگ رہا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ماں باپ بہن بھائی دوست عزیز رشتہ دار سارے ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترسدے سی دید نو دنے راتی، اج انہاں وی بازیاں ماریاں نے۔ جدو خزانے باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹیا سارا جہان کوڑا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ دنیا کے سارے تعلق دنیا کے اوپر رہ جائیں گے، تیرے زمین اگر کوئی تعلق انسان کے کام آئے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ تو اس منظر نامے میں جب ہر ایک پھنس چکا ہوگا، تمام انبیاء سے عرض کی جائے گی کہ آپ رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ اللہ حساب و کتاب نہیں شروع فرمائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب دنیا پہنچے گی تو آپ فرمائیں گے ہاں آؤ میں تمہیں ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں جو اذهبوا الی غیری کہنے والے نہیں ہیں، انا لہا کہنے والے ہیں۔ پھر ساری کی ساری کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کریں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر کسی کا کلیجہ دہل جائے گا۔ پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرمائے گی ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر انور اٹھائیے، وقل تسمع، جو آپ کہیں گے سنا جائے گا، واشفع تشفع،
جس کی سفارش آپ کریں گے نا اس کو جنت عطا فرما دوں گا۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن وکیل ہوں گے، کہ حضور ہمارے وکیل نہیں ہوں گے، حضور ہمارے شفیع ہوں گے۔ وکیل وہ ہوتا ہے جو مقدمہ اس انداز سے لڑتا ہے کہ یہ جرم میرے موکل نے کیا نہیں، لہٰذا اسے چھوڑا جائے، اس کو وکالت کہتے ہیں۔ حضور ہماری وکالت نہیں فرمائیں گے، حضور شفیع ہیں، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک اس نے یہ جرم کیا ہے۔ وکیل کہتا ہے میرے موکل نے جرم نہیں کیا، شفیع کہیں گے کہ میرے موکل نے جرم کیا ہے، اس کے جرموں کو نہ دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے نہیں سنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، ایک مرتبہ، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دیکھیں نا، اللہ کی توجہ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے زبان پر درود پاک کے کلمات لانے سے۔ کتنا باری ہے، آپ صرف اتنا پڑھ لیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا پڑھ لیں، ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ تو اللہ رب العزت کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس انسان کو کیا چاہیے؟ اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک بھیجا جاتا ہے، اور اگر کوئی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس محبت کے ساتھ پڑھنے والے کا درود پاک میں خود سنتا ہوں۔ ہم یہاں سے پکاریں، وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی شماعت پہ لاکھوں سلام۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ زید نے آج صبح آپ پہ درود پاک پڑھا 100 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد زید نے آپ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کے بعد زید نے آپ کی ذات پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، مغرب کے بعد پڑھا، عشاء کے بعد پڑھا، مجھے یہ بتائیں دنیا داری کا بھی یہ اصول ہے، اگر کوئی کسی کے دروازے پر آ جاتا ہے نا اور مانگتا نہیں، صرف دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے تو صاحب خانہ بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھیں گے اور بھیجا جائے گا تو حضور ہمیں خالی چھوڑ دیں گے؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے قریب وہ شخص میرے ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے نا مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے، کل قیامت کے دن حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ یہ نسخہ کیمیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دنیا کے اندر تم یہ محنت کر لو تو میرا قرب تمہیں میسر ہو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل کی خواہش ہے کہ مجھے وہ مقام نصیب ہو جائے، مقام قرب، تو حضور کی قربت انسان کو درود پاک کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، تو جب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ واشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، تو مجھے بتائیں نا جب حضور کھڑے ہو کر نگاہ دوڑائیں گے تو آپ کی نظر کن لوگوں پر پڑے گی؟ جن کے ماتھے نور سے منور ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجا ہوگا، سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ، اور کتنی دل کو تسلی دیتی ہے، کتنا دل کو سکون دیتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگاروں کے ساتھ محبت دیکھیں، آپ فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بڑے گناہگار میری شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ حضرت ابی بن کعب ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں کتنا درود پاک آپ پڑھا کروں؟ میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ میں جو عبادت اور وظائف کے لیے وقت رکھتا ہوں اس میں چوتھائی حصہ درود پاک پڑھتا ہوں، باقی دیگر اوراد اور وظائف اور دعائیں پڑھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئتا، جتنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر تو اس میں اضافہ کر دے درود پاک میں تو تیرے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے۔
کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں آدھا وقت درود پاک پڑھوں گا، آدھا وقت باقی وظائف کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ما شئتا، جس طرح تیری مرضی ہے، لیکن اگر اس میں مزید اضافہ کرے تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب 3 حصے میں درود پاک پڑھوں گا، 1 حصہ اور آدھو وظائف کروں گا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئتا، تیری مرضی ہے، لیکن اگر اس میں بھی مزید اضافہ فرمائے تو تیرے حق میں یہ بہتر ہے۔ ابی بن کعب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں سارے وظیفے چھوڑ کر اب صرف درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو درود پاک پڑھتا رہے گا تو سن لے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے دل کو سکون عطا فرمائے گا، تیری پریشانیاں دور فرمائے گا، اور ہر وقت تو اللہ کی رحمتوں کے سائے کے اندر رہے گا۔ یہ حدیث مبارکہ سامنے لائے نا، نامہ اعمال تول رہا ہے، نیکیاں کم ہو گئیں، فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے، اس کو گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔ حضور فرشتوں کو حکم دیں گے رک جاؤ، بات فرمائیں گے دوبارہ میزان پہ لایا جائے، رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر کیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کو دوبارہ تولا جائے، گناہ باری ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی پرچی اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، ساری زندگی کے گناہ کم ہو جائیں گے، اس ایک پرچی کی برکت سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ حضرت فیصلہ فرما دے گا اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اسے جنت میں لے جایا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضور کے قدموں سے لپٹ جائے گا، عرض کرے گا کہ یہ کون سی پرچی ہے جو آپ نے نامہ اعمال میں رکھی تو ساری زندگی کے گناہ کم ہو گئے اور نیکیاں اتنی بڑھ گئی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ درود پاک ہے جو دنیا میں تو مجھ پہ پڑھا کرتا تھا، تو پڑھ کے بھول گیا لیکن میں نے یاد رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ پرچیاں اکٹھی کر لیں۔ ہمارے پاس وقت ہے زندگی کی نیلی پیلی پرچیاں اکٹھی کرنے کا، نوٹ اکٹھے کرنے کا، کچھ وہ پرچیاں بھی اکٹھی کر لیں جو قیامت کے دن آپ کے کام آئیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے حضور کی ذات بلند ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت تیرے درجے بلند کرے گا اور تیرے لیے بخشش کا سامان کر دے گا۔ آپ پڑھ کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں نظارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ہماری زندگیوں سے درود پاک نکل گیا۔ امام بوصیری کا وہ واقعہ آپ نے پڑھا، فالج زدہ ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر لکھ رہے ہیں مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے پوری کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں چادر عطا فرمائی، ان کے لیے دعا فرمائی اور انہیں چادر، بردہ کہتے ہیں چادر کو، اسی لیے اس قصیدے کو بردہ کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ۔ کہتے ہیں امام بوصیری جب فالج زدہ تھے، یہ لکھتے لکھتے سو گئے، مقدر جاگ گئے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ چادر عطا کی اور ان کے بدن مبارک پر ہاتھ پھیرا۔ امام بوصیری بالکل صحت مند ہوئے اور جب وہ جاگے تو وہ چادر ان کے پاس تھی، اس لیے اس کو قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ درود پاک یہ وہ واحد عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ نماز پڑھیں گے نا تو وویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ روزہ رکھ کے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا، حج کر کے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قبول ہو گیا، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے، کوئی جس نیت سے درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتا ہے۔ درود پاک کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ اور لوگوں کو گلہ ہے، ہماری اولاد بڑی بد زبان ہو گئی ہے، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں تھما دیں اور انہیں کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہ دیں، انہیں کہیں کہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ جو بچہ درود پاک پڑھتے ہوئے جوان ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اس کی زبان کی مٹھاس باقی بچوں سے بالکل منفرد ہوگی، وہ محبوب بچہ بن جائے گا اور دنیا کے اندر اسے کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک درود پاک کا ہتھیار اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کر دے گا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ وظیفہ نہیں دیا، ہم نے اپنے بچوں کو پیسوں کے وظیفے لگا کے دیے، ہم نے اپنے بچوں کو میتھ فزکس کیمسٹری بایو ساری چیزیں پڑھا دی ہیں، لیکن اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ بیٹے درود پاک مسلمان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔
اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، کسی کے ساتھ تعلق رکھنا ہو تو کیا طریقہ کار ہے۔ دنیا داری میں ہم بڑے سیانے ہیں، کسی کے ہاں مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیتے ہیں، کسی کے ہاں سوٹ بھیج دیتے ہیں، کسی کو کچھ ورد دیتے ہیں، کسی کو کچھ ورد دیتے ہیں، لیکن یہاں ہم کتنے نکمے ہو جاتے ہیں۔ حضور کے ساتھ تعلق کو بحال رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ درود پاک ہے۔ آپ تعلق کو مضبوط تو کریں، ہم نے کبھی تعلق ہی نہیں رکھا۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بس ایک یہ ہتھیار اپنے پاس رکھ لینا، دنیا کی ہر پریشانی، دنیا کی ہر مصیبت کے لیے جتنا درود پاک مؤثر ہے، دنیا کا اور کوئی بھی وظیفہ اتنا مؤثر نہیں ہے۔ اور اگر یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں پوچھوں کہ آپ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، کتنا وقت آپ دنیا داری کے سارے کاموں سے نکال کے آپ صرف اس لیے دن میں 5 منٹ 10 منٹ بیٹھتے ہیں کہ میں اپنے نبی پر درود پاک پڑھ لوں، تو شاید گنتی کے چند لوگ ملیں یا وہ بھی نہ ملیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور ہم درود پاک پڑھتے ہیں لوگوں کو جلانے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا ہمارے مذہبی، ہاں جی، سپیکر میں درود پاک پڑھتے ہیں، لوگوں کو جلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کسی مجلس میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بد عقیدہ بیٹھا ہوا ہے تو اونچی آواز سے درود پاک جلانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لوگوں کو دکھانے اور دنیا کے دلوں کو جلانے کے لیے تو درود پاک پڑھا ہے، کیا حضور کو راضی کرنے کے لیے بھی پڑھا ہے؟ ہم درود پاک حضور کو راضی کرنے کے لیے جس دن پڑھنا شروع کر دیں گے نا، اس دن دنیا کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے، لوگوں کو اس سے پیچھے رکھا گیا، اور ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی الا ماشاء اللہ سن کے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس بات کو لاتے نہیں کہ ہماری زندگی درود پاک پڑھتے ہوئے گزرے۔ آج صرف مناظرے رہ گئے ہیں مولویوں کے، یوٹیوب کھولے نا، فیس بک، ٹک ٹاک، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے میں یہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، دوسرا یہ کہہ رہا ہے میں یہ مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، بس مناظرے ہی رہ گئے ہیں۔ کبھی ممبر سے بہت کم یہ آواز سننے کو ملے گی کہ اپنی زندگیوں کو حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے لیے وقف کر دو، اس تعلق کو مضبوط کرو جو تعلق ہم نے کرنا تھا۔ اور ہم آخر میں یہ بات سن لیں، ہم پڑھتے ہیں لالچ میں، پھنس جائیں نا، رشتہ نہیں ہو رہا بیٹی بیٹے کا تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، جاب نہیں لگ رہی تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا، ہاں جی، کوئی اور مصیبت اور پریشانی بیماری میں پھنس گئے ہیں تو چلو درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہے لالچ کے ساتھ پڑھنا۔ یہ تو آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ لے لیں، بدلے میں میری یہ پریشانی حل کر دیں۔ کبھی خوشی کے ماحول میں بھی کسی نے درود پاک پڑھا ہے کہ چلو بچے کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا، مجھے یہ خوشی کا دن دکھایا ہے، میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لوں۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہی نہیں رہا۔ اس وقت خوشی کے ماحول میں ہمیں ڈھول یاد آتے ہیں، باجے یاد آتے ہیں، خسرے بلا لیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، وہ کام کر لیتے ہیں۔ جس رب نے غم دیا، ہمارا تو رب کے ساتھ رشتہ ہی غم کا ہے نا، جس رب نے غم دیا ہے نا، خوشی بھی اسی رب نے دی ہے۔ اگر غم میں تمہیں رب اور اس کا رسول یاد آتا ہے تو خوشی کے ماحول میں تمہیں کیوں نہیں یاد آتے؟ اس وقت تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اگر غم میرے رب کی طرف سے ہے تو خوشی بھی تو میرے رب کی طرف سے آئی ہے۔ آج یہ نیت کر کے اٹھیں کہ زندگی کے بڑے تھوڑے سے دن باقی ہیں۔ ہر روز آپ دیکھتے ہیں نا دائیں بائیں چلنے پھرنے والوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے دفن کر رہے ہیں نا، تو اپنی زندگیوں میں اگر یہ وظیفہ آپ جاری کر لیں، کوئی درود پاک پڑھ لیں، اس پر بحث نہ کریں یہ پڑھنا جائز ہے، یہ جائز نہیں، وہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں، آپ کو جو آتا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں سب سے مختصر ترین درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، یہ نیت پکی کر لیں، آپ کی جیب کبھی بھی تسبیح سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ پکڑیں گے نا تو عادت بن جائے گی، جب بھی آپ چلتے پھرتے رہیں گے تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو آپ کا جی چاہے گا چلو تھوڑا سا درود پاک ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں درود پاک کی برکتیں بھی لائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔